جنت میں وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ اذانیں دیے جاؤ، نمازیں پڑھے جاؤ، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جاؤ۔ اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ میرے نہایت ہی مقبول احترام پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سب تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جس کی ذات بابرکات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منزہ، مبرہ، عالی شان، بابرکت ذات ہے۔ کروڑا درود و سلام حضور تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، نبی الانبیاء، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، حضور جانے دو عالم بلکہ جانے جہانے دو عالم، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد مجتبیٰ علی تحیت و ثنا کی ذات مبارکہ پر بے شمار لاتعداد بے حد و بے حساب درود و سلام کے ہدیہ نذرانے تحفے قطرے پیش ہو، جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات معرفت وجود میں آئی۔ حمد و صلوات کے بعد معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ گہرے دوست قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ گہرے دوست قیامت والے دن آپس میں دشمن ہوں گے، الا المتقین سوائے متقین کے۔ تو عزیزان گرامی، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ بندے کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہوتا ہے، تو پھر تم میں سے کسی کو دوستی قائم کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ اپنی دوستی قائم کر رہا ہے۔ تو بندے کو پھر یہ لحاظ کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی اچھے کے ساتھ ہے یا برے کے ساتھ ہے، اس کا دوست، اس کا سجن، اس کا یار، اس کا بیٹی کیا اچھا ہے یا برا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہوگی، جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، بندے کی محبت نیک کے ساتھ، برگزیدہ کے ساتھ، نیکوکار کے ساتھ، اللہ کے پیارے کے ساتھ اگر محبت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہی اسے اٹھائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا، کہ بندہ قیامت والے دن اپنی انگلیاں کاٹتا ہوگا، ظالم قیامت والے دن اپنی انگلیاں کاٹتا ہوگا کہ ہائے افسوس، میں اللہ کے نبی کی فرما برداری کر لیتا، آپ کے دین کو اپنا لیتا، دین مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو جاتا، آپ کی سنتوں کو اپنا لیتا، میری دوستی اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہو جاتی۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ظالم قیامت والے دن اپنی انگلیاں کاٹتا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقبہ ابن ابی معیط آپ کے پاس آتا جاتا رہتا، تو بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں لوگوں کی دعوت کرتا رہتا ہوں، میں آپ کی بھی دعوت کرتا ہوں، آپ تشریف لے کر آئے۔ تو حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے عقبہ بن ابی معیط سے ارشاد فرمایا کہ میں اتنی دیر تک تمہاری دعوت پر نہیں جاؤں گا جب تک تم اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لاؤ گے،
رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب العالمین حاکم الحاکمین نہیں مانو گے، مجھے اللہ کا محبوب اللہ کا نبی نہیں مانو گے، دین مصطفیٰ کو ماننے والے نہیں بنو گے، میں ہرگز تمہاری دعوت کو نہیں مانوں گا، قبول نہیں کروں گا۔ عزیزان اکرام نے اس بار کیا مصطفیٰ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں اللہ کی توحید پر بھی ایمان لاتا ہوں، میں آپ کی رسالت پر بھی ایمان لاتا ہوں، آقا میں دین مصطفیٰ کو اپناتا ہوں، دین مصطفیٰ کے مطابق ہی زندگی بسر کروں گا۔ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جس وقت اس نے یہ وعدہ کر لیا میں اسلام کا پیروکار بن کر رہوں گا، دین مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرنے والا بن کر رہوں گا، اللہ کی توحید کو اپنانے والا بن کر رہوں گا، رسالت مصطفیٰ کو اپنانے والا ہی بن کے زندگی بسر کروں گا۔ عزیزان اکرامی کو کہ اس کی دوستی، اس کی یاری گہری، اس کی دوستی گہرا، اس کا دوست امیہ بن خلف تھا جو دین مصطفیٰ کا دشمن تھا۔ عزیزان اکرامی کو کہ اس کا گہرا دوست جب اس کو پتہ چلا کہ میرا دوست جو ہے، میرا دوست عقبہ ابن ابی معیط ایماندار بن گیا ہے، دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا ہے، اللہ کی توحید کو ماننے والا بن گیا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو ماننے والا بن گیا ہے، تو عزیزان اکرامی کو کہ وہ بے ایمان تھا امیہ بن خلف، اس نے اپنے دوست کو رائے راست سے ہٹانے کے لیے حربے استعمال کیے، کیونکہ وہ نیا بھی ایماندار بنا تھا، عقبہ بن ابی معیط نیا دیندار بنا تھا، نو مسلم تھا، تو عزیزان اکرامی اس نے اپنی دوستی کی وجہ سے عقبہ ابن ابی معیط نے اللہ کی توحید کا بھی معاذ انکار کر دیا، دین مصطفیٰ کا انکار کر دیا، پیارے آقا علیہ السلام کی رسالت کا بھی منکر ہو گیا، اللہ کی توحید کا بھی منکر بن گیا، رسالت مصطفیٰ کا بھی منکر بن گیا۔ تو عزیزان اکرامی اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لا یوم یزین بعض لبعض عدو الا المتقین کے گہرے دوست آپس میں ایک دوسرے کے قیامت والے دن دشمن ہوں گے، الا المتقین سوائے متقین کے۔ تو عزیزان اکرامی متقین کی محبت قیامت والے دن بھی بندے کے کام آئے گی، اللہ کے پیاروں کی محبت قیامت والے دن بھی بندہ مومن کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ عزیزان اکرامی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے مٹی کو اٹھایا، سوکھنے لگے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو مٹی سے خوشبو آئی، مٹی سے گلاب کی خوشبو آئی، آپ نے مٹی سے فرمایا مٹی کیا بات ہے، تو پاؤں میں رودی جاتی ہے، اے مٹی تو نالیوں میں ہوتی ہے، اے مٹی تیرا ادنا مقام ہے، لیکن کیا ماجرا تجھ سے گلاب کی بھینی بھینی معطر منور معطر خوشبو آ رہی ہے۔ مٹی کہنے لگی کہ مجھے کچھ عرصہ گلاب کے ساتھ رہی ہوں، گلاب کے پھول کے ساتھ رہنے کی وجہ سے گلاب کی پھول کا اثر مجھ پر بھی ہو گیا ہے۔ تو عزیزان اکرامی اگر مٹی گلاب کی صحبت اختیار کرے وہ بھی معطر بن جائے، خوشبودار بن جائے، اگر ایک گناہگار نیکوکار کی صحبت اختیار کرے گا، گناہگار اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرے گا، گناہگار اللہ کے پیارے کی صحبت اختیار کرے گا، اس گناہگار پر بھی اللہ کی بارگاہ عالیہ سے اثر ہوگا، گناہگار پر بھی اللہ کا فضل و کرم ہو جائے گا، گناہگار گناہگاری سے تائب ہو کر توبہ کر کے وہ بھی اللہ کا پیارا اور فرما بردار بن جائے گا۔ کیونکہ عزیزان اکرامی حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء حضور تاجدار کائنات علیہ السلام نے مثال دے کر ارشاد فرمایا، امام الانبیاء علیہ السلام نے جو مثال دی
آمنہ کے لال نے عزیزان اکرامی کوزے میں سمندر کو بند کر دیا۔ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیکوکار کی مثال کے بارے میں 3 مثالیں دی، اور پیارے آقا علیہ السلام نے برے کی مثال کے بارے میں 2 مثالیں دی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے نیکوکار کو کستوری کے ساتھ، پیارے آقا علیہ السلام نے کستوری والے کے ساتھ اس کی مثال دی، اور گناہگار کی بھٹی والے کے ساتھ لوہار کی بھٹی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مثال دی۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نیکوکار ہے اس کی مثال کستوری والے کی طرح ہے کہ کستوری والے کے 3 کردار ہیں۔ کستوری والے کے 3 کردار ہیں کہ یا تو کستوری والا اتنا فیاض ہوگا، اتنا سخی ہوگا، کچھ کستوری سے فیض اسے بھی دے دے گا، اس نماز شاد اس پر بھی کر دے گا جو اس کے ساتھ بیٹھنے والا ہے، کہ کچھ حصہ کستوری سے خوشبو سے اسے بھی دے دے گا۔ وہ عطر فروش ہے، وہ کستوری والا ہے، تو عزیزان اکرامی وہ کستوری کا کچھ حصہ اسے بھی دے دے گا۔ اگر وہ کستوری سے کچھ فیض نہیں دیتا، کچھ حصہ نہیں دیتا، تو کستوری والے کے پاس بیٹھنے والا کچھ خرید لے گا، پھر بھی دل و دماغ اس کا معطر ہو جائے گا۔ اگر وہ خریدتا بھی نہیں ہے، کستوری والا دیتا بھی نہیں ہے، ایک تو پہلا کردار یہ اس کے پاس بیٹھے گا، وہ سخی ہے، فیاض ہے، کچھ حصہ دے گا۔ اگر اس نے کچھ نہ دیا تو دوسرا کردار یہ ہے کہ کستوری والے کے پاس بیٹھنے والا کچھ کستوری خرید لے گا، اگر وہ خریدتا بھی نہیں ہے، لینے والا لیتا نہیں ہے، دینے والا دیتا نہیں ہے، تو تیسرا کردار یہ ہے۔ تو تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کستوری والے سے اسے معطر خوشبو آئے گی، اس کا دل و دماغ معطر ہو جائے گا، کیونکہ حضرت اکرامی کستوری والے کے پاس کوئی پہلا تو نہیں نہ ہوتا کہ خوشبو جو ہے خوشبو اس کی پھیلے نہ، خوشبو ایک جگہ میں رہے یا بند ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بندہ خریدتا نہیں ہے، بیچنے والا اسے دیتا نہیں ہے، تو عزیزان اکرامی بندہ کستوری والے کے پاس بیٹھے گا، دل و دماغ اس کا معطر ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ اللہ والے کے پاس بیٹھنے والا عزیزان اکرامی اگر بندہ کچھ خریدے بھی نہ، اسے کچھ حاصل بھی نہیں کرتا، لیکن اللہ والے کے پاس کچھ لیتا بھی نہیں ہے، اللہ والے کی صحبت کا اثر ہی اس پر اتنا ہو جائے گا کہ اللہ والے کی صحبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگار کو بھی نیکوکار بنا دے گا۔ تو اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام نے برے بندے کی اس کی برائی کے بارے میں 2 کردار کیے۔ جو بندہ گناہگار ہے، بد کردار ہے، گناہگار ہے بندہ، اس کی مثال لوہار کی بھٹی کی طرح ہے۔ یا تو بندہ لوہار بھٹی والے کے پاس بیٹھے گا، اس کی کپڑے چنگاریوں کے ساتھ جل جائیں گے، کپڑوں میں سراخ ہو جائے گا۔ دوسرا کردار پیارے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اگر کپڑے جلتے نہیں ہیں چنگاریوں سے، کپڑے سیاہ نہیں ہوتے، تو بھٹی والے سے ناگوار بدبو ضرور آئے گی۔ تو عزیزان اکرامی بھٹی والے کی مثال گناہگار کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، نیکوکار کی مثال کستوری والے کی طرح ہے۔ بندہ مومن نیکوکار کے پاس بیٹھے گا، کستوری والے کی طرح خوشبو پائے گا، اس کا دل و دماغ معطر و منور ہو جائے گا۔ بندہ گناہگار کے پاس بیٹھے گا، بھٹی والے کی طرح ہوگا، یا تو کپڑے سیاہ ہو جائیں گے، اس کی چنگاریوں کے ساتھ کپڑے جل جائیں گے، یا پھر ناگوار بدبو آئے گی۔ تو عزیزان اکرامی معلوم ہوا جو نیکوکار ہوگا، نیکوکار کی صحبت کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے یا عظیم الشان سے فیض حاصل ہوگا۔ تو قیامت والا دن ہوگا، بندہ پچھتائے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے امیہ بن خلف کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے
امیہ بن خلف کے ساتھ، ان بد کرداروں کے ساتھ، ان زانیوں کے ساتھ، ان شرابیوں کے ساتھ، ان لٹیروں کے ساتھ، ان رافضوں کے ساتھ، ان بدبختوں کے ساتھ میں نے دوستی نہ لگائی ہوتی، کاش میری دوستی غوث اعظم کے ساتھ ہوتی، کاش میری دوستی خواجہ معینالدین والوں کے ساتھ ہوتی، کاش میری دوستی بلے شاہ والوں کے ساتھ ہوتی، کاش میری دوستی پیر میر علی شاہ صاحب والوں کے ساتھ ہوتی، کاش میری دوستی پیر اجمیری والوں کے ساتھ ہوتی، کاش بابا فرید والوں کے ساتھ میری دوستی ہوتی۔ تو عزیزاً اکرامی، بندہ قیامت والے دن پچھتائے گا، افسوس کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، کاش میں نے فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، ان کے ساتھ میں نے دوستی نہ لگائی ہوتی۔ تو عزیزاً اکرامی، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ عزیزاً اکرامی، بندہ مومن کے لیے جو حکم ہے کہ بندہ مومن جو دوست جس کو بنائے، کیونکہ اس کے دین پر ہوگا، قیامت والے دن اپنے دوست کے دین پر ہی ہوگا۔ جو عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ ایماندار ہونے کے بعد اپنے غیر دوست کی دوستی کی وجہ سے ایمانداری سے دستبردار ہو گیا، اللہ کی توحید کا بھی منکر ہو گیا، ذات مصطفیٰ کا بھی منکر ہو گیا۔ عزیزان اکرامی، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کہ قیامت والے دن جو ظالم ہوگا اپنی انگلیاں چباتا ہوگا، اپنے دانتوں میں انگلیاں چبا رہا ہوگا، بار بار کفے افسوس کرے گا کہ ہائے افسوس، میں نے فلاں کے ساتھ، میں نے انسانیوں کے ساتھ، ان شرابیوں کے ساتھ، ان لٹیروں کے ساتھ کیوں میں نے دوستی لگائی۔ تو عزیزان اکرامی، کیونکہ قیامت والے دن جس وقت بندے کا سامنا ان شرابیوں کے ساتھ ہوگا، ان بد کرداروں کے ساتھ ہوگا، بندہ ان کے منہ پر تھوکے گا کہ تمہاری وجہ سے میں بھی جہنمی بنا، تمہاری وجہ سے مجھے بھی عذاب ہوا، تمہاری وجہ سے میں بھی جہنم کا حقدار بنا، تمہاری وجہ سے مجھے بھی دوست میں ڈالا جانے لگا، تمہاری وجہ سے میرا بھی برا حشر ہوا۔ عزیزان اکرامی، معلوم ہوا اگر بندہ چاہتا ہے تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، بندہ قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا، کل بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ بندے کی محبت ہوگی، جس کے ساتھ بندہ محبت کرتا ہوگا۔ تو عزیزان اکرامی، حضور تاجدار کائنات رجبانہ کا تاجدار ختم نبوت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ عالیہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گا، کیونکہ بندہ یہ نہیں جیسے دنیا کے اندر بندہ اپنی پلاٹ کے لیے، دنیا کے اندر اپنے فیکٹری کے لیے جھگڑا کرتا ہے، اپنی مل کے لیے جھگڑا کرتا ہے، اپنے گھر کے لیے جھگڑا کرتا ہے، اپنی جائیداد کے لیے جھگڑا کرتا ہے، دنیا میں جتنے بھی جھگڑے ہوں گے بندہ قیامت والے دن بھول جائے گا، لیکن قیامت والے دن اپنے دوست کے بارے میں اللہ کی بارگاہ عالیہ میں بندہ جھگڑا کرے گا، یا مولا کریم، یا رب الجلال، یا ارحم الراحمین، یا احکم الحاکمین، یا مولا کریم فلاں تیرا نیک بندہ، یا مولا کریم ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا، یا مولا کریم فلاں تیرا نیکوکار ہمارے ساتھ نیک محافل میں جاتا رہا، مولا کریم ہمارے ساتھ وہ روزے رکھتا رہا، ہمارے ساتھ نیکیاں کرتا رہا، ہمارے ساتھ بھلائی والے کاموں میں شریک رہا، لیکن کچھ جرائم کی وجہ سے اسے دوزخ میں ڈال دیا گیا، مولا تیری جنت میں ہمیں چین نہیں ملتا، جنت میں دل نہیں لگتا، ہمارا دل لگے گا اپنے یار کے ساتھ ہی لگے گا، ہمارا دل لگے گا اپنے دوست کے ساتھ ہی لگے گا، ہمارا دل لگے گا اپنے بیلی کے ساتھ ہی لگے گا، ہمارا دل لگے گا اس اپنے سجن کے ساتھ ہی لگے گا۔ بندہ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں سب سے زیادہ جھگڑا کرے گا، یا مولا کریم ہمارا گزارا تیری جنت میں نہیں، ہمیں چین بھی جنت میں اپنے یار کے بغیر نہیں مل رہا۔ تو عزیزان اکرامی، بندہ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں سب سے زیادہ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ عالیہ میں بندہ سب سے زیادہ اپنے دوست کے بارے میں جھگڑا کرے گا۔ تو عزیزان اکرامی،
جس وقت بندہ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں یہ عرض کرے گا مولا مجھے تو جنت میں چین نہیں ملتا، جنت میں بھی سکون نہیں ملتا، جنت کے اندر بھی بے قراری ہے، جنت جہاں راحت والی جگہ ہے، آرام والی جگہ ہے، چین والی جگہ ہے، قرار والی جگہ ہے، بندہ مومن کے لیے جو رب کائنات ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بندہ مومن کا دل چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں وہی عطا فرمائے گا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر بھی جمعہ بازار لگے گا جمعے والے دن، جو ایماندار اللہ کی بارگاہ عالیہ سے جو جنت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہے گا وہ جمعے والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ ہر جمعے والے دن جمعہ بازار جب لگے گا جنت کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ایماندار کو شاندار نعمتیں، شان و شوکت والی نعمتیں جمعے والے دن جو عطا کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں ان کے درجات کی بلندی بھی حاصل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی شیریں مٹھاس والی، لذت والی، کیف و سرور والی، انوار و برکات والی نعمتیں، دائمی نعمتوں کے ساتھ نواز کر بھی مالا مال فرما دے گا۔ تو عزیزان اکرامی، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ جہنم جو ہے جہاں 1000 سال کی مسافت سے بھی بندہ اس کی تپش، اس کا سیک برداشت نہیں کر سکتا، لیکن عزیزان اکرامی جو ایماندار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہوگا اسے جہنم میں جھانکنے کا حکم ہوگا۔ جب جہنم میں جھانک کر دیکھو جو تمہارے ساتھ محبت کرنے والا تم نیکوکار تھے، تم پرہیزگار تھے، تم متقی تھے، تم میری بارگاہ عالیہ کے مقرب تھے، میری بارگاہ عالیہ کے پیارے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں نیکوکار کو حکم ہوگا کہ جہنم میں جھانک کر دیکھے، جس کو پہچانتا ہوگا اس کی شفاعت کرے گا، جہنمی کو، گناہگار کو نیکوں کی شفاعت کے بدلے اللہ تعالیٰ جنتی بنا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں نیکوکار اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا اپنے دوست کے بارے میں جھگڑا کرنے والا ہوگا، دوست کے بارے میں بار بار عرض گزار ہوگا، اپنے دوست کے بارے میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض گزاریاں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آرزو کو، اس کی التجاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شفیع قبولیت عطا فرمائے گا۔ تو پھر بندے کو پتہ چلے گا کہ غوث اعظم کے ساتھ یاری لگانے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، پھر بندے کو پتہ چلے گا داتا صاحب کے ساتھ یاری لگانے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، پھر بندے کو پتہ چلے گا واقعی بلے شاہ کے ساتھ محبت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، بندے کو پتہ چلے گا خواجہ نور چشتی اجمیری کے ساتھ محبت کرنا اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، بابا فرید کے ساتھ محبت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، کیونکہ رب کائنات کے فرمانے علی شان فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میرے شکر گزار کرو گے، شکر نہ ہو جاؤ۔ والدہ کرام حضرت سیدنا بابا فرید شکر قادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک شخص ہے کہ یا حضرت یہ تو بتائیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزت کے ساتھ نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں بڑے مقرب ہے، زہد الانبیاء کا آپ کو لقب حاصل ہے۔ والدہ کرام حضرت سیدنا بابا فرید شکر قادر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا حضرت بتائیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ تو والدہ نے کرمی کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اذکرکم سیکھا واحد متکلم کا ہے، میں تمہیں یاد کروں گا، یذکروا یذکرانی یذکرونا، تذکروا تذکرانی یذکرنا، اذکروا نذکروا، میں تمہیں یاد کروں گا تم مجھے یاد کرو، اذکروا میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت بابا فرید شکر کا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت یا فرید کر رہا ہے، تو کہنے لگے یا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت بابا فرید شکر کا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرمانے لگے تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرآن نہیں پڑھا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میں اللہ کو یاد کرتا ہوں اور اللہ بھی مجھے یاد فرماتا ہے۔ تو عزیزان اکرام ضرور ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے بندہ انسانوں کی محفل میں یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہے۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ ایک بلش اللہ کی بارگاہ عالیہ کی طرف
جس وقت اپنے قدم پر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دوڑ کر اس بندہ مومن کا استقبال کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. بندہ انسانوں میں ذکر خدا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے نورانی محفل میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے کہ بندہ یہ مجھے یاد کرتا ہے, اے فرشتوں تم بھی اس کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ. میرے دوستوں بزرگوں بھائیو لوگوں اور پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والا دن ہوگا, کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جو صرف اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بخشش و مغفرت کے پروانے عطا فرمائے گا, حالانکہ بندے گھر سے نکلے تھے کچھ مقصد کے لیے, نیکوکاروں کی محفلیں دیکھی, نیکوکاروں کی مجلس میں جاتے جاتے بس ویسے بیٹھ گئے. تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حب الجلساء لا یشقی جلیسہ, نیکوکاروں کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ لا یشقی جلیسہ انہیں بدبختوں میں شمار نہیں کرے گا, بلکہ ان کے شمار بھی نیکوکاروں کے اندر کر دیا جائے گا. والدین اکرام, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کا فیض ہے, کیونکہ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والا دن ہوگا, رب کائنات کی بارگاہ عالیہ میں دو صفیں لگے ہوں گے, ایک نیکوکاروں کے صف ہوگی, ایک گناہگاروں کے صف ہوگی, ایک جنتیوں کے صف ہوگی, ایک جہنمیوں کے صف ہوگی. عزیزان گرامی, جس وقت جہنمیوں کے صف میں سے, جنتیوں کے صف والوں میں سے ایک شخص عزیزان گرامی اللہ کے ولی کو پہچانے گا, اللہ کے پیارے کو پہچانے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے مکرم کو پہچانے گا, تو عزیزان گرامی ان نیکوکاروں میں سے جس وقت اللہ کے ولی کو گناہگار جہنمی پہچانے گا, جہنمی جنتی کو پہچانے گا, یہ وہی جنتی ہے جس کو میں نے وضو کرایا, یہ وہی جنتی ہے جس کی میں نے خدمت کی, یہ وہی جنتی ہے جس کو میں نے پانی پلایا, اور اس کے دامن کو پکڑے گا. میں نے تمہارے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک اللہ کی بارگاہ عالیہ میں مجھے بھی جنت کا انعام حاصل نہیں ہو جاتا, میں بھی جنت کا حقدار نہیں بن جاتا. جب تک تم مجھے جنت میں نہیں لے کر جاؤ گے تمہارا دامن نہیں چھوڑا جائے گا. عزیزان اکرامی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو شفاعت کا تاج عطا فرمائے گا, کیونکہ دنیا کی دوستیاں ساری مٹ جائے گی, دنیا کی دوستی ساری مٹ جائے گی, ملیا میٹ ہو جائے گی. عزیزان اکرامی, کیونکہ جو رب کائنات کا فرمانے والی شان الاخلہ, الاخلہ گہرے دوست کو کہا جاتا ہے. یوم بعض لبعض, ایک دوسرے کے گہرے دوست دشمن بن جائیں گے. یوم بعض لبعض عدو الا المتقین, سوائے متقین کے, کیونکہ جو متقین ہوں گے, جو رب کائنات ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, کہ ہم انہیں وارث بنا دیں گے, انہیں وارث بنا دیا جائے گا, جنت کا انہیں وارث بنا دیا جائے گا. تو عزیزان اکرامی, جنہوں نے اپنی ہستی کو, اپنی ذات کو اللہ کی رضا کے لیے مٹا دیا, جو کلندر لاہوری کی روح تک بھی وہ بولتے مٹا دے اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر بولے گلزار ہوتا ہے. عزیزان اکرامی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں. تو عزیزان اکرامی, کیونکہ جو حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بڑے بڑے پراگندہ حال جنہیں لوگ حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کا انہوں نے اتنا قرب حاصل کیا ہوتا ہے, کسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کی قسم اٹھا دیتے ہیں, جو قسم اٹھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو بھی پورا فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں ان کی قسموں کو پورا فرما دیا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے جہنمیوں کو, جہنمیوں کو جس وقت جہنم میں جھانک کر دیکھیں گے, تو عزیزان اکرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کہ مولا فلاں بندہ مولا کریم میرے ساتھ محبت کرنے والا, وہ میرے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا, روزے رکھتا رہا, محافل میں شریک ہوتا رہا, نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرتا رہا. جس وقت جہنم میں جھانکنے کا حکم ہوگا, جب اللہ کا ولی کہے گا مولا مجھے اپنے یار کے بغیر, اپنے دوست کے بغیر, اپنی سنگی ساتھی کے بغیر جنت کے اندر دل نہیں لگتا, میں جنت کے اندر بھی بے چین ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں جھانکنے کا, وہاں سے نکالنے کا, اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں شفاعت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ عالیہ سے اجازت ہوگی, جن کو وہ پہچانتا ہوگا, جو محب اولیاء
बारगाह आलिया से वो नेकोकार अपने दोस्त को जहन्नम से निकाल कर उसे भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह आलिया में जन्नत का अल्लाह फरमाना अता फरमाकर जन्नत के ऐशो आराम जन्नत की बहारों के साथ लुत्फ अंदोज करवा कर उसे भी माला माल करवा देगा। तो अली ने कहा मैं मालूम हुआ चल क्या दिन लड़ लगे मेरी झोली में झोल गया क्योंकि नेकोकारों की सोबत के अंदर चलिया चलिया नाल लालो यारियां मुश्किल आसान हो संसारियां चंगिया चंगिया के नाल लालो यारियां मुश्किल आसान हो संसारियां। वादिया ने कहा चंगिया बंदे की सोबत यारो जिन्हें दुकान अतारा सौदा हमें मोड़ ना लिए भूले आन हजारा और बुरे बंदे की सोबत यारो जिन्हें दुकान लोहारा भाई कपड़े भावे कुछ भैये कपड़े भावे कुछ भैये जिनका प्यार हजारा। वादिया ने कहा अच्छे अच्छाई के लिए नेकोकारों की सोबत इख्तियार करना ईमानदार के लिए निजात का जरिया है। जो ईमानदारों को अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के वलियों को ये इज़्ज़त अता फरमाएगा। बंदा जहन्नम में होगा वह झांक कर देखेंगे जिन जिनको वो पहचानते होंगे जो जो अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत करने वाले होंगे दोस्ती करने वाले होंगे अल्लाह वालों की यारी अपनाने वाले होंगे उनका असर उनकी सोबत के फ्यूज़ों पर का सोबत के अनवारों पर का अल्लाह तबारक व तआला जब बंदा मोमिन को अता फरमाएगा बंदे की खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। लेकिन जिस वक्त बंदा गुनाहगारों की सोबत इख्तियार करता होगा गुनाहगारों पे जाने के मुंह पर थूकता होगा वो शराबी तेरी वजह से मैं भी जहन्नमी बना वो ज़ानी तेरी वजह से मैं भी जहन्नमी बना वो बदकिरदार डाकू लुटेरे राज़न तेरी वजह से मैं भी जहन्नमी बना ओ गुनाहगार गुनाहगारी के अंदर बदकिरदारी के अंदर फुस्के फजूर के अंदर दिन रात गुजारने वाले तूने तो जहन्नम में जलना ही था तूने मुझे भी अपने साथ जहन्नमी बना दिया। तो बंदा क़यामत वाले दिन कब से अफसोस के साथ अफसोस करता होगा। लेकिन बंदा जिस वक्त अल्लाह के प्यारों में सोबत इख्तियार करता होगा उनकी वजह से बंदे को जन्नत का परवाना जन्नत का इनाम जन्नत की हकदारी हासिल होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला अज़ीम शान से खुशियों के साथ नमाज करवाना माल फरमाएगा। मेरे दोस्तों को मैं जिस तरह की तमाम बात मालूम है जाना बच्चे में रात वाली से तमीर है हर जगह मुबारक को याद रखी जाती है आपको पता तो है लेकिन याद दहानी इसलिए करवाई जाती है क्योंकि ताजदार कायनात इमामुल अंबिया महबूब खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है आमना के लाल शमा रिसालत के फरमानों को अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को याद दहानी के लिए कभी गज़वा तबूक के लिए याद दहानी करवाते कभी गज़वा बदर के लिए याद दहानी करवाते गज़वा उहद के लिए याद दहानी करवाते कभी ताजदार कायनात के जरबों के लिए याद दहानी कराते ताकि ईमानदारों के दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की याद ज़िक्र खुदा अल्लाह की मोहब्बत का ज़ौक़ शौक़ और जज्बा ज़्यादा से ज़्यादा उजागर हो जाए। इसलिए अल्लाह के घर के साथ मोहब्बत के लिए आप लोगों को याद दहानी करवाई जाती है कि मस्जिद के अंदर परस्तर का काम जारी हो सारी है मस्जिद के अंदर सेंट्री का काम जो होने वाला है मस्जिद के अंदर प्यारे का काम कुछ नामुकम्मल है सेंट्री का काम नामुकम्मल है ये आप के भरपूर तामर के साथ जो सीमेंट की बोरियां दे सकता है सेंट्री के काम के लिए तामर कर सकता है प्यारे के काम के लिए तामर कर सकता है बड़े बड़े अल्लाह वाले अल्लाह के सभी जो अपने जिम्मे ले लेते हैं फलां सेंट्री का ये क्या मैं कराऊंगा प्यारे का ये क्या मैं कराऊंगा इतनी बोरियां सीमेंट की मैं दे दूंगा इतनी रेत की रेट क्या या रेत के ट्राले मैं दे दूंगा वादिया ने कहा ये शौक ये जज्बा उजागर होने को देगा जिस वक्त ये शौक उभर जाएगा ये जज्बा तवाना हो जाएगा जज्बे के अंदर तवानाई आ जाएगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिलों के अंदर सालों में नहीं ये दिलों में मस्जिद में बहार आ जाएगी रौनक आ जाएगी रकीनी आ जाएगी बहारें आ जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह आलिया में अल्लाह तबारक व तआला एक एक ईंट के बदले सीमेंट के बदले ये रंगो नूर के बदले अनवार व बरकत के बदले बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला बहारें अजर नसीब अता फरमाएगा। या हज़रात के लिए सदका जारिया का जरिया कि जितना ज़्यादा हो सके दिल लगाकर शौक़ के साथ अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ अल्लाह के प्यारे घर को आप अहबाब के ताबों के साथ ही इतना बनाया गया करोड़ से ज़्यादा खर्चा हुआ है और बाकी जो जितना भी तामुल आप अहबाब के जरिए इंशाअल्लाह
یہ نامکمل کام پایا تکمیل تک پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دعا کہ جتنے بھی پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے دیوانے پروانے ہیں، انہیں ذوق شوق جذبے کے ساتھ اپنے پیارے گھر کی تعمیر کے اندر بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے عقیدت و محبت کے ساتھ حصہ لینے کی، تعامل کرنے کی، خدمات پیش کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ جی عظیم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.